ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ آج کی جو ہمارا ٹاپک ہے، ہماری جو گفتگو جس مسئلے کو ہم نے اخذ کیا، موضوع سخن بنایا ہے، وہ ہے کیا نام ہے، حفظ الایمان کی ناپاک اور جو ہے زہر حلال کفر حلال سے لبریز عبارت، جو عام و خاص کو بیان کرنے سے یہ بات روزے جو ہے آفتاب کی طرح روشن ہے کہ حفظ الایمان چھٹاک بھر کا رسالہ کس کا ہے اور اس میں کتنی گستاخی بری ہے، اس سے کسی سے چھپی نہیں ہے۔ اب حفظ الایمان کی عبارت کے بارے میں ہم اہل سنت والجماعت اگر یہ کہیں گے کہ حفظ الایمان کی عبارت کفریہ ہے، شرکیہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشبیہ رذیل چیزوں سے اور حقیر اور جو ہے کتا بلی معاذ اللہ حیوانات سے بھی دی گئی ہے، یہ جو ہے گستاخی بنتی ہے۔ مگر دیوبندی طبقے کے لوگ اور اسماعیلی رشیدی فرقے کے لوگ اس بات کو قبول نہیں کریں گے، وہ تو کہیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں تشبیہ ہی نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی علم کی بات ہی نہیں چل رہی ہے۔ ایک دیوبندی صاحب تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی علم غیب کی بات ہی نہیں چل رہی ہے۔ جب بیچارے کو وہاں پہ دکھایا گیا کہ آپ کی ذات مقدسہ سے کیا مراد ہے، آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اگر اس میں بعض علوم غیب یہی مراد ہے تو اس میں حضوری کی کیا تخصیص؟ تو بیچارے ان کا جو ہے دماغ اور جو ہے ان کا سلطنت بگڑ گیا، کہنے لگے یہ کچھ نہیں ہے، یہاں پہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تشبیہ نہیں ہے، تشبیہ تو ایسے کے ساتھ جب جیسا آئی تو تشبیہ دی جاتی وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے تعویلات کر کے اپنے مولویوں کو بچانے کی ناکام کوشش کی۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو یہ حفظ الایمان آپ اسکرین پر بغور ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، اس کا صفحہ نمبر 15 ہے اور یہ کتب دیوبند سے چھپی ہے۔ اب یہاں پہ دیوبندی صاحب اسماعیلی رشیدیہ فرقے اور حکیم الامت صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حضوری کی کیا تخصیص ہے، ایسا علم غیب تو زید و بکر اور ہر صبی مجنوں معاذ اللہ کو دیا گیا ہے۔ مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہیں۔ اچھا، تو ان کو یہ گستاخی نہیں آتی سمجھ میں، اپنے ملاؤں کی محبت میں اتنا زیادہ مغلوب، اتنا زیادہ غلو ہو گئے ہیں کہ ان کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ان کے جو ہے سر چڑھ کر ان کے قلب میں ظاہر نہیں ہے۔ کہ صحیح بات ہے، ایک میان میں دو تلوار رہ نہیں سکتی، یا تو حضور کی محبت رکھیں یا تو اپنی مولویوں کی جو ہے محبت رکھیں۔ تو انہوں نے اپنے مولویوں کی محبت ہی ظاہر کی، جیسا کہ میں آگے چل کے آپ کو جو ہے یہ بات ثابت کروں گا۔ تو یہ گستاخی ہے۔ چلیے ان کے گھر کہاں ہے نا، ان کو دکھا دیا جائے۔ یہ آپ کتاب دیکھ رہے المحند علی المفند، یہ تو بڑی مشہور کتاب ہے دیوبند کے نزدیک، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ اس میں یہ عبارت واضح طور پر لکھی ہے کہ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو زید اور بہائم اور مجنون کے علم کے برابر سمجھے یا کہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ تو سمجھا تبھی تو کہا، سمجھی کو تو کہا، دونوں بات خلیل احمد صاحب نے لکھی کہ سمجھے یا کہے وہ قطعاً کافر ہیں۔ تو بتائیے خلیل احمد کے فتوے سے دیوبندی ننگے ہوئے کہ نہیں ننگے ہوئے؟ ان کے اوپر کفر کی ضربت لگی کہ نہیں لگی؟ تو خلیل احمد صاحب خود اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں، اس جو حوالے کو محفوظ کر لیں، اس حوالے کو جو ہے نوٹ کر لیں، اس کی جو پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں، جسے ضرورت ہو ہمارے بھائی سے لے لیں اس کو، اوریجنل پیج۔ یہ دیوبندی کے لیے سمجھو توق بن کے ان کے گلے میں اترے گی، کبھی لیے پھرتے رہیں گے، ہم اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ ان کے مولویوں نے اس کا جو ہے بتا دیا کہ جو کوئی شخص اگر کہے یا لکھے وہ کافر ہے۔ اب بتائیے، اب آگے چلے، یہی پہ بس نہیں، یہ مرتضی حسن کیا کرتے ہیں، دربنگی چاندپوری صاحب نے یہ کیا وہ کیا۔ تو ان کے جو ہے مرتضی حسن چاندپوری صاحب، ان کی کتاب ہے اسد العذاب میں یہ خود لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 259 کے اوپر لکھتے ہیں کہ آپ کے علم کے برابر علم سبی و مجنون یا باہم کو کہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، ملعون ہے، جہنمی ہے۔ اب بتائیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو علم کی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رذیل چیزوں سے، وہ کتا بلی سے یا باہم مجنون سے کہے، تشبیہ دے، وہ کافر ہے۔
قطن کافر ہے۔ اب دیکھیے آگے کیا لکھتے ہیں، نیچے دیکھیے کہ بلکہ علم نبوی سے کسی کو علم کی نسبت ہی نہیں، کہتے ہیں علم نبوت سے یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو کس سے نسبت ہو سکتی ہے؟ کسی سے نسبت نہیں ہو سکتی، نسبت ہی دینا بیکار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تقابل کرنا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی نسبت دینا یا تقابل کرنا یہ کسی بالکل درست نہیں ہے۔ کہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضور فخر دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم مبارک، اور کہاں یہ رذیل چیزوں سے علم تشبیہ دینا اور ان کے برابر کہنا، معاذ اللہ نسبت دینا، یہ تو خود ان کے ملا کہتے ہیں غلط ہے۔ اور یہ مرتضی حسن نے خود جو ہے اشرف علی تھانوی کو جو ہے ضرب کفر لگائی، اسی ضرف لگائی کہ قیامت تک بھی نہیں اس کا جواب قطعاً نہیں دے سکتے یہ۔ اب یہ دیکھیے ان کی کتاب آپ نے دیکھی، اس کو محفوظ کر لیں۔ ایک حوالہ اور آپ کو میں دے دیتا ہوں بڑا پیارا، اس کو بھی جو ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ یہ ہے کیا نام ہے، مفتی سعید احمد صاحب، ان کا جو ہے یہ دیکھیے علماء دیوبند کہ دارالعلوم دیوبند اور علماء دیوبند کی نظر میں یہ لکھتے ہیں جن خلاف شریعت باتوں کا آج تبلیغ ہو رہا ہے، اگر یہ باتیں دوسرے مسلک کے لوگ کرتے تو کب کے ہمارے علماء حضرات نے کفر کا فتویٰ دے دیا ہوتا، مگر تبلیغوں کے اپنا سمجھ کر یہ خاموش ہیں۔ یعنی کہ تبلیغوں کو، یہ تبلیغی جماعت، یہ جو ہے اسماعیلی اور جو ہے کیا نام ہے رشیدیہ فرقے کے لوگ، یہ سب ان کو جو اپنا سمجھتے ہیں اپنے مولویوں کو، اس لیے خاموش ہے، ورنہ کب کا فتویٰ دے دیا ہوتا۔ اور اسی کی بات کو نوٹ کرتے ہوئے کہ ان کے جو ہے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے خود بھی لکھا ہے تبلیغ و تحریف علماء دیوبند کی نظر میں، یہ خود لکھتے ہیں، انہی کی بات کو کتاب کا حوالہ بھی دیتے ہیں، سنگین فتنے کے جو ہے کتاب کے حوالے سے لکھتے ہیں تبلیغوں کو اپنا سمجھ کر علماء خاموش ہیں، ورنہ کفر کا فتویٰ کب کا دے دیا ہوتا۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ دیوبندی سب اپنے ہی ہیں، اس وجہ سے لوگ خاموش ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جھوٹی محبت کا دعویٰ بھرنے والے اور جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جھوٹے کلمہ پڑھنے والے، یہ سب اصل میں کیا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دم بھرتے ہیں محبت کا، مگر ان کے دل میں صرف اپنی مولوی کی محبت غلو کر گئی ہے، نہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت غلو کرتی، غالب ہوتی اور زائد الوصف ہوتی تو یہ قطعاً جو ہے اپنے مولویوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے اور اسے یہ کہتے ان کتاب کو چوراہے پہ رکھ کے آگ لگا دینا چاہیے، مگر ہر دیوبندی نہیں کہتا۔ یہ بھی میں دکھا دوں گا کہ ان کے دیوبندی عامر عثمانی صاحب نے اپنی کتاب تجلی ماہنامہ کے اندر 1970 کے اندر یہ بات واضح لکھی ہے کہ فتاوی رشیدیہ کو جو ہے کیا نام ہے تقویۃ الایمان کو اور جو ہے برہان قاطعہ کو حفظ الایمان کو چوراہے پر رکھ کے آگ لگا دینی چاہیے اسی کتابوں کو۔ تو دیوبندیوں کو چاہیے کہ ان کے طریقہ کار کو اپنائیں اور ان کو رکھ کے آگ میں لگا دیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھل کر محبت کا اظہار کریں۔ اور یہ جو ان کے جو دیوبندی نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے اور اس کو واضح کریں کہ ہاں یہ ہمارے مولویوں سے خطا نہیں ہوئی، یہ غلطہ ہوا ہے اور یہ کفر کا غلطہ ہوا ہے، کفر کا پلمبا بولا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے لوگوں پر آیا کریں، مگر یہ قیامت تک مر جائیں گے، اس بات کو کبھی اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے، دل میں بات ان کی ڈاما ڈول ہوتی رہے گی۔ بہرحال ان حوالوں کو آپ محفوظ کر لیجئے، ان حوالے کو سیو کر لیجئے، انشاءاللہ دوسری نشست میں، دوسرے پارٹ میں ہم ان لوگ یہ ثابت کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی علم غیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا، ان کے گھر سے حوالہ دیں گے اور یہ بھی بات واضح طور پر ثابت کریں گے کہ علم غیب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عطائی ہوتا ہے، ایک ذاتی ہوتا ہے، انشاءاللہ دوسری نشست میں، تاکہ یہ آڈیو طول نہ ہو جائے، لمبی نہ ہو جائے۔ ہمارا مقصد ہے کہ عوام الناس کو ان کے حقائق تک پہنچانا، ان کی جو ہے ان کا جو ہے ان کا آئینہ دکھانا کہ کون ہے یہ جو ہے گیدڑ ہیں، گیدڑ یہ شعر نہیں ہے، گیدڑ ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ حوالہ دکھاؤں گا آپ کو بحمدہ تعالیٰ۔ چلیے بہرحال اس حوالے کو نوٹ کر لیجئے اور اس کو جو سیو کر لیجئے اور اس کو خوب آڈیو کو شیئر کر لیجئے، اور یہ جو ہے فیضانی اولیاء جو ہمارا چینل ہے اس کو بھی جو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریے اور جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جو سبسکرائب کیجئے، تاکہ جو ہے آپ کو حق بات آپ تک پہنچے اور آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ جو ہے ٹائپ کرنا ہو بس فیضان اولیاء پر آ جائیں، انشاءاللہ بحمدہ تعالیٰ اس مسئلے کے ماتحت ہر ٹاپک پہ آپ کو مناظرہ اور اس ٹاپک پر آپ کو جو ہے کیا نام ہے وہ سب باتیں واضح طور پر مل جائیں گی۔ کسی حوالے کی ضرورت ہے میسج کریں گے بحمدہ تعالیٰ، وہ میسج بھی آپ کو فوڈ اسکین کے ساتھ میں جواب دیا جائے گا بحمدہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے پہلی نشست میں سنا ہوگا بحمدہ تعالیٰ کہ اشرف علی تھانوی صاحب کے اوپر کفر کی ضربت جو ہے ان کے مولویوں نے دے ماری ہے،
اور بحمدہ تعالیٰ و کرم ابی تعالیٰ کے کرم سے میں نے دلائل و براہین کے ساتھ ثابت کیا۔ آپ نے ملاحظہ بھی فرمایا، اور کچھ احباب ہوں گے انہوں نے اس کو جو ہے سیو بھی کر لیا ہوگا ویڈیو پوسٹ کر کے۔ اور اب آتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ طور پر یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے علم غیب عطا فرمایا، علم غیب عطا فرمایا، اور یہ عطائی علم غیب ہے، ذاتی علم غیب اہل سنت والجماعت نہیں مانتے۔ اگر ہم کسی سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تو یہ تخصیص کہاں سے لے کے آئیں، یہ کہاں سے کس کتاب میں لکھا ہے، تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب امداد الفتاویٰ کے اندر جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 158 پر یہ بات نقل کی کہ غیب کے دو معنی حقیقی اور اضافی۔ حقیقی جس علم کو کوئی کے ذریعے نہ معلوم ہو، وہ خاص حق تعالیٰ کے ساتھ عبد کے لیے اس کا اصول معال شرعی عقل ہے۔ کہتے ہیں کہ جو علم غیب ایک وہ ہوتا ہے حقیقی جو اللہ رب العزت کا خاصہ ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ازلی عبدی جو ہے اللہ رب العزت کا ہی علم ہے، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عطا کردہ ہے۔ اور خود اضافی علم کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو کسی کے ذریعے بعض معلوم ہو جائے، بعض کو پوشیدہ رکھا جائے، یا عبد کے لیے باعلان الہی حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ خود لکھتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کہ جو ہے اللہ رب العزت خود جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہے عطا علم غیب خود ثابت کریں۔ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں علم غیب جو بتائے الہی حاصل ہو جائے۔ اسے علم غیب کے دو معنی لکھتے ہیں، عطائی اور ذاتی۔ چلیے اب یہاں پہ آتے ہیں کہ علم غیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا۔ اب ان کے خود جو ہے مولوی صاحب کیا لکھتے ہیں، بات کو طول نہ دیتے ہوئے آ جائیں جلدی سے۔ تو مرتضیٰ حسن کیا کرتے ہیں، چاند پوری یہی وغیرہ وغیرہ کے لکھتے ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں الحاصل، یہ کتاب دیکھ رہے ہوں صفحہ نمبر 12 توضیح البیان حفظ الایمان، ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ الحاصل کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم مغیات اس قدر حاصل تھا کہ دنیا کے تمام علوم بھی مل جائیں، اگر مل جائیں تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے علم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ دیکھیے اشرف علی تھانوی کے جو شاگرد و خلیفہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر مل جائیں تو علم کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخ کو بچا رہے ہیں، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خود تعریف کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ حق وہی ہوتا ہے کہ جو بات کھل کے نکل آئے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آتے ہیں تو ان کو حق بات لکھنی پڑتی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ چلیے اب آئیے سرفراز خان صفدر صاحب تنقید متین کے اندر خود لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں اس کو دیکھیے، یہ آپ کے سامنے کتاب ہے صفحہ نمبر 162 کے اوپر۔ یہ لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے بعض علوم غیبیہ کا اطلاع ہونا مسلم حقیقت، اس کا کوئی انکار نہیں۔ کہ علوم غیبیہ علم کی جمع علوم ہوتی ہے، یعنی کہ علوم غیبیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا ہے۔ کتنا عطا کیا ہے وہ تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو قرآن سے ثابت کریں گے کتنا علوم عطا فرمایا۔ جتنا قرآن میں اتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ جو تمام علوم غیبیات اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تو مسلم حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو ہے سرفراز خان صفدر لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب اللہ رب العزت نے اتنا عطا فرمایا کہ اس کا یہ مسلم حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب ان کے مولوی صاحب کیا جواب دیں گے بھائی؟ کہتے کفر ہے، شرک ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان کے مولوی صاحب لکھ رہے ہیں کہ علوم غیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے دیے گئے، کسی مسلم حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آئیے آگے چلتے ہیں، یہیں پہ بس نہیں۔ معارف القرآن مفتی شفیع عثمانی صاحب، شفیع صاحب جو مفتی اعظم پاکستان ہیں، ان کی کتابیں آپ دیکھ رہے ہوں گے صفحہ نمبر 796 پر۔ یہ لکھ رہے کہ جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب کے متعلق تقاضۂ ادب یہ ہے کہ یوں نہ کہا جائے، کیا نہ کہا جائے کہ آپ کو علم غیب نہیں جانتے، یہ نہ کہا جائے کہ آپ علم غیب نہیں جانتے، اس سے بڑی بات کرتے ہیں مفتی شفیع صاحب۔ کیا لکھتے ہیں؟ بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو امور غیبیہ کا بہت بڑا علم عطا فرمایا اللہ رب العزت نے۔ یہ نہ کہا جائے کہ آپ کو علم غیب نہیں ہے، یہ کہا جائے، اس سے بڑھ کر بات کہا جائے کہ اللہ رب العزت نے امور غیبیہ کا بہت بڑا علم آپ کو عطا فرمایا۔ یہ سرفراز خان صفدر، یہ کیا نام ہے، تقی عثمانی صاحب، جو عثمانی سے مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں، مفتی شفیع صاحب پاکستان، مفتی اعظم پاکستان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ اب بتائیے، بلکہ علم غیب نہ کہا جائے کہ نبی نہیں جانتے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اللہ رب العزت نے بہت بڑا علم امور غیبیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا ہے، مگر بیچارے ان کو خود نہیں معلوم ہے کیا لکھتے ہیں۔ اپنے مولویوں کی بات نہیں جانتے ہیں، مگر بیچارے جو سوشل میڈیا کے جو ان کے جو ہے مولوی ہیں، وہ خود نہیں معلوم کہ میرے گھر کی کتاب میں کیا ہے۔ چلیے آگے بات لمبی ہو جائے گی، خود چلیے اشرف علی تھانوی کی زبانی سنا دیا جائے کہ علم غیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا تھا۔
وہ خود لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علوم غیبیہ کا خزانہ نبوت کے کمال میں داخل ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب دیا، یہ تو نبوت کے کمال میں داخل، اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ یہ تغریق العنوان ہے، اس کا صفحہ نمبر 121 ہے، یہ دیکھیے۔ اشرف علی تھانوی صاحب خود لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا علم غیب اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تو نبوت کے کمالوں میں سے ہے، غیب کے خزانے دیے، تو جو ہے کیا نام ہے، یہ نبوت کے جو کمال میں داخل ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے صرف اپنے مولویوں کی محبت میں غلو اور حد سے تجاوز کر گئے ہیں، اور ان کو حق بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں ہے، یہ اپنے مولویوں کی محبت ہے، جھوٹا دامن ان کا بجانا چاہتے ہیں کہ تاکہ آشکار نہ ہو کہ ہمارے مولویوں نے غلطہ کیا تھا اور مغلظات بکے تھے۔ بہرحال یہ بات واضح طور پر میں نے ثابت کر دی دلائل و براہین کے ساتھ کہ ان کے گھر میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھا ہے، ان کی کتابوں سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے علم غیب عطا فرمایا، اور یہ کوئی غیر معروف کتاب نہیں، بڑی معتبر کتاب ہے۔ یہ خود صاحب لکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا علم غیب دیا گیا جو کسی دوسرے کو نہیں دیا گیا۔ اب یہ دیکھیے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب مان رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے علم غیب دیا گیا جو کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ سرفراز خان صفدر صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ علوم غیبیہ کا اطلاع ہونا ہی مسلم حقیقت ہے، اس کا انکار کون کر سکتا ہے۔ اور دوسری جگہ لکھتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کہ جو اگر علم غیب مان لیا جائے، رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں علم غیب مان لیا جائے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، حضور ہی کیا تخصیص معاذ اللہ رب العالمین۔ اور ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی علم، ان کے ہی مولوی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غیب کے قائل ہیں اور بیچاروں کو خبر نہیں۔ اب دور نہ جائیے، اب ان کے دیوبندی ملا کے پاس چلے جائیے۔ میں آپ کو ان کے جو اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے یہ خود لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، تغریق العنوان کے اندر لکھتے ہیں، تھانوی صاحب لکھتے ہیں جو شخص علم غیب نبی کا منکر ہو وہ کمال نبوت کا منکر ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ جو شخص، یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہوں گے اوپر ملاحظہ فرما لیجئے، یہ کتاب اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے، تغریق العنوان ہے، صفحہ نمبر اس کا 121 ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کا منکر ہے وہ کمال نبوت میں سے داخل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علوم غیبیہ کمال نبوت میں سے داخل ہے، جو اس کا منکر ہے تو وہ کمال نبوت کا بھی منکر ہے۔ کس کا منکر ہے؟ کمال نبوت کا بھی منکر ہے، یہ کمال نبوت کے کمال میں سے مانتے ہیں۔ اور ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب کو کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں دیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ خود اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ نبوت کے کمالوں میں سے ہے کہ نبیوں کو علم غیب دیا گیا، اور خود یہیں پہ نہیں امداد المشتاق کے اندر یہ لکھتے ہیں، اپنے جو ہے حاجی امداد اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے؟ وہ جس طرف انبیاء اولیاء کو علم غیب نہیں ہوتا، وہ جس طرف نگاہ کرتے ہیں ادراک و دریا کو حجابات سب اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ ان کو سب امور غیبی اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے بڑھ کر بھی دیا، اور یہ خود لکھتے ہیں کہ سارے علوم جمع ہو جائیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے برابر نہیں ہو سکتے، کسی انبیاء کو نہیں دیا گیا۔ اب بتائیں، ان کے مولوی صاحب خود مان رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے بارے میں، مگر یہ مولوی صاحب لکھ رہے ہیں ان کو خود اپنے گھر کی خبر نہیں ہے، دیوبندیوں کو جو چھٹاک بھر کے جو ملا ہیں جو مناظر بنے گھوم رہے ہیں ان کو خود نہیں فکر ہے ان کے مولویوں نے کیا لکھ دیا اس کے اوپر فکر ہے۔ تو یہ بات ان کے گھر سے ثابت ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے کتنا علم غیب عطا فرمایا، یہ بھی اس کی خلاصہ دے دیا گیا ہے۔ اس حوالے کو آپ محفوظ کر لیں، نوٹ کر لیں، اس کو سیو کر لیں، انشاءاللہ بحمدہ تعالیٰ پھر آگے چل کے میں آپ کو جو ہے یہ ثابت کروں گا کہ ان کے گھر میں کتنے بڑے بڑے علم غیب والے موجود تھے، اور ان کی کتنے بڑے علم غیب والے موجود تھے، اور کیا کیا ان سے جو ہے علم غیب سرزد ہوئے ہیں، وہ بھی بحمدہ تعالیٰ میں آپ کو جلد سے جلد دکھاؤں گا بحمدہ تعالیٰ۔